الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حافظوں، عالموں، مفسروں، محدثوں، مبلغوں، داعیوں، معلمات، عالمات، طالبات اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج نہایت مسرت، فرحت اور خوشی کا موقع ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک بھارت کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تقاضا ہے میرے لیے قصبہ رٹولہ بھی جانا ہے، 2 مسجدوں میں پروگرام ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کافی 7-8 سال کے بعد اس ادارے میں حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ، اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ عاقلون عاقلات یہاں موجود ہیں، انہیں کیا بتاؤں تفصیل مثال، لیکن پورے قصبہ رسول کے یا چروڑی کے یا پورے بھارت کا کوئی بھی انسان ذرا سے چند چاولوں کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ طباخ خباز باورچی کیسا ہے، کسی ادارے کی تعمیر کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ راج مستری کیسا ہے۔ بشیر الدین یہ اعلان اور ببال دہل سعود وال آواز یہ اعلان کرتا ہے کہ اس ادارے کی محنت جو مدیر نے اور طالبات معلمات نے کی ہے وہ ہم سب کے سامنے نشاور ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب تک سورج نہیں نکلا تھا ہماری کیسی حالت تھی، لیکن سورج پورے عالم ورلڈ کو، درندوں چرندوں انسانوں کو نفع اور فیض پہنچا رہا ہے حکم الہی سے۔ آسمان کی ہمیں ضرورت ہے، زمین کی ہمیں ضرورت ہے، یہ کتنی بڑی ہے صحیح معنی میں ہم نہیں بتا سکتے، ان سب کی ضرورت ہے، ستاروں کی ضرورت ہے، کائنات کی جتنی مخلوقات ہے اس انسان کے لیے ہے، اور یہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر آسمان زمین چاند سورج اتنے بڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان سب سے اشرف اور اکرم اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں میں پھر حسب نسب لون اور رنگ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسانوں میں تقوی اور اخلاق دیکھنا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے میزان عدل میدان محشر میں جب ترازو رکھی جائے گی انصاف کی تو اچھے اخلاق اس میں بہت وزنی ہوں گے۔ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اچھے اخلاق کے لیے، اگرچہ انسان اگر تعلیم یافتہ نہ ہو اس کی کما حقہ ویلو اور قدر عظمت نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، لیکن فی نفس ہی اگر پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کارا ہو، گورا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوٹا ٹیک ہو، لیکن اخلاق اگر اس کے اچھے ہیں دنیا کے سارے اناس میں رجال اس کو اچھا کہتے ہیں اور اللہ بھی اچھا کہے گا، اور امام الانبیاء اس کو خوش ہے، اور ایک ہر نبی کے اخلاق ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عظیم اخلاق امام الانبیاء کے۔ بڑھیا کی گٹری اٹھا کے لے جا رہے ہیں، سارے راستے گالی دے رہی ہے، اس کی گٹری اٹھا کے لے جا رہے ہیں، آخر میں کہہ رہی ہے محمد نام تو یہ تو بتا دیتے نا نام کیا ہے، کہ میرا نام وہی ہے جسے تو سارے راستے برا کہتا ہے، یہ محمد۔ یہ عالموں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے طالبات اور معلمات جو پڑھا رہی ہیں ٹیچرز ان سب کو معلوم ہے، لیکن دوسروں تک یہ بات پہنچانے کے لیے جس کے ہم غلام ہیں۔ آج شوہر ذرا سی بات سے ناراض ہو جا، استاد کمچ پہ کمچ بجا دے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی روشنی میں اور فضائل اعمال میں اٹھا کر دیکھ لو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی، نہ کبھی مارا، نہ کبھی گھورا، نہ کبھی ڈانٹا۔ اگر کوئی کام نہیں کیا تو بس کہتے ہیں کہ ہم نے بھلا کام بتایا تھا، بس 10 سال۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس کی والدہ نے کہا اپنے خادم کے لیے دعا تو دے دو، آج مفتی بشیر الدین بھی خدمت سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیا مفتی بشیر الدین حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ زیادہ بڑے ہو گئے؟ ایک غیر مسلم کے لیے حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے ٹرین کا بیت الخلا کا قدم چاپ جو گندگی بیت الخلا میں ملوث تھا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین رحمت اللہ علیہ اپنے آپ اس کو صاف کرا اور یہ کہا اس غیر مسلم ہندو سے کہ شاید آپ کو تقاضا ہے، نہیں گندا ہو جاؤ تو صحیح، یہ نہیں کہا میں صاف کرتا ہوں، جاؤ تو صحیح، پھر اپنے گھر سے ملنا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ایسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انس کی والدہ نے کہا دعا کرو خادم کے لیے تو دعا دی بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ اس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ محدثین شراح حضرات لکھتے ہیں تقریباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام الانبیاء نے دعا دی تھی 120 بیٹے پوتے ہو، اسی کے ذیل میں نشان نہیں کرتا ہوں، کر کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ یہ ہماری طالبات اور معلمات نے جو اس مدرسہ علیمیہ فیض الاسلام کے اندر محنت کی ہے، یہ ہمیں مجبور کر رہی ہے اس ادارے اور ادارے والوں کی اور قصبہ چروڑی والوں کی تعریف کرنے۔ اور صرف یہ نہیں، مردوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ الرحمن علم القرآن علم الانسان ما لم یعلم، تفصیل پہ نہیں جا سکتا، لیکن اگر خاتون کو، زن کو، نساء کو تعلیم مل جائے، پورا گھرانہ نہیں پورا خاندان سنور جاتا ہے۔ اس لیے کہ باپ وہ تاجر کی شکل میں، کاشتکار کی شکل میں، دوسری شکلوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ ماں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے میں وہ کردار ادا کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ وہ سب آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ، یہاں سب ہو رہا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو طلبہ اور طالبات ابھی آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں ان میں کون ٹیچر بنے گا، کون مفتی بنے گا، کون شیخ الحدیث بنے گا، کون پردھان بنے گا، کون ایم پی بنے گا، کون ایم پی بنے گا، ہمیں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات سمجھ نہ جائے، بیٹھنا چاہیے قرآن سے مدلل، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دنیا تک اصل تعلیم دینی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ امام الانبیاء نے زمزم پینے کے بعد دعا کری، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ یہی وہ ہے جو مفتی ناظم صاحب اشاع کر رہے تھے، اس مدرسے کی دین ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں کے اسٹوڈنٹس اور طالبات کر رہے ہیں۔ یہ سب مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آخر میں ایک بات بتا کر، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں یہاں، معلمات بھی ہیں، یہ بچے بھی ہوں گے، دوسرے تک پیغام پہنچائیں۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی انسان مثال پیش کر دے کہ اس پر دنیا کے حالات نہیں آئے، سب کا آتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی، آج تو بہت سہولت ہے، مدرسہ عالیہ میں بھی سہولت ہے، ادھر سے پانی لے لو ادھر سے لے لو، صحابہ کو بڑی دقت تھی،
کنویں سے پانی لاتے تھے صحابہ، برتن بھی محدود ہوتے تھے. بیوی سے کہا پانی لاؤ، بیوی پانی لینے گئی، صحابی سو گئے، آنکھ کھلی، رات گزر گئی، پانی لے کے کھڑی. صحابی نے کہا اللہ کے بندی کیا غضب ڈھا دیا، آرام کر لیتی، میں نے پانی تو وہ ضرور مانگا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ساری رات کرتے. تم نے پانی مانگا، پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھلے. ذرا غور سے سننے کی بات ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے. لوگ اچھا بتا کیا مانگتی ہے؟ لوگا کچھ نہیں، لوگا نہیں مانگ لے، آج کیا مانگتی؟ ایسی بیوی، ایسی شریک حیات، ایسی منکوحہ جو ساری رات میرے لیے پانی لے کر کھڑی رہی، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہی حاضر کہ نہیں کچھ نہیں. زیادہ اصرار ہوا، ادھر سے انکار، اصرار. تو آخر میں کہا، زیادہ جب اصرار ہوا شوہر سے کہ طلاق چاہیے. شوہر نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا، اس کا فیصلہ امام الانبیاء کریں گے، چلتے ہیں خدمت. دونوں چل لیے، چلتے رہے. شوہر آگے، بیوی پیچھے. شوہر کو ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکلا. بیوی کہنے لگی واپس چلو. کیسے امام الانبیاء کی بارگاہ میں؟ نہیں، واپس چلو. بات بتا کیا ہے کہ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی تب سے سر میں درد، بخار، پیٹ میں درد، کوئی بیماری تمہیں نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، فقر و فاقہ نہیں ہوا. مجھے تمہارے ایمان میں شک ہوا، لیکن اب ٹھوکر لگ گئی، یقین ہو گیا تمہارا ایمان کامل ہے. مجھے طلاق نہیں چاہیے. یہ طلبہ کو، طالبات کو، مدرسے کے مدرسین کو اگر کم ہدیہ ملے، یا پنکھا ایک وقت نہ ہو، یا کولر نہ ہو، گرمی میں پانی نہ ہو، یا بیوی کی شکل میں کوئی چیز میسر نہ ہو رہی ہو، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے. ایسا کوئی انسان نہیں جو دنیا میں حالت نہ ہے. ایسی جگہ صرف اگر ہے تو جنت ہے جہاں کسی چیز کی دقت نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو، پورے عالم کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے. ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرمائے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو میل محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی کو شاعر نے کہا ہے، چیونٹیوں میں اتفاق، مکھیوں میں اتحاد. چیونٹیوں میں اتفاق، مکھیوں میں اتحاد. آدمی آدمی کا دشمن خدا کی شان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.